بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قصص النبیین حصہ اول کا یہ 13واں سبق ہے جو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، جس کا ہیڈنگ ہے بیر زمزم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، بیر زمزم، بیر جمع آبار کے معنی کنواں، اور زمزم یعنی زمزم کا پانی۔ تو بیر زمزم، زمزم کا کنواں۔ نیچے دیکھتے ہیں، وعطش اسماعیل، عطش یعطش، عطشن کے معنی پیاسا ہونا۔ عطش یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وعطش اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پیاسا ہوئے، مرتن ایک مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے۔ وارادت امہ، اور ان کی والدہ نے چاہا، ان کی والدہ نے ارادہ کیا۔ کس چیز کا ارادہ کیا؟ ان تسقیہ ماغن، کہ وہ ان کو پانی پلائے۔ تسقیہ کا فاعل کون ہے؟ ان کی والدہ۔ سقا یسقی سقایتن کے معنی پانی پلانا، اور اسی سے تسقی یہ فعل مضارع سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جس کا فاعل ان کی والدہ ہے۔ ان تسقیہ، ان کو پلائے، ماغن پانی۔ تو ان کی والدہ نے ارادہ کیا کہ وہ ان کو پانی پلائے۔ ولیکن این الماء، لیکن پانی کہاں ہے؟ این الماء، پانی کہاں ہے؟ ومکۃ لیس فیہا بیر، اور مکہ لیس فیہا بیر، جس میں کوئی کنواں نہیں ہے، یعنی مکہ ایسی سرزمین ہے جہاں پر کوئی کنواں نہیں ہے۔ ومکۃ لیس فیہا نہر، اور مکہ ایسی سرزمین ہے جہاں نہ کوئی نہر ہے۔ وکانت ہاجر تطلب الماء، اور ہاجرہ علیہ السلام پانی طلب کر رہی تھی۔ کانت تطلب، طلب کر رہی تھی، تلاش کر رہی تھی۔ طلب یطلب، طلب میں تلاش کرنا، اس سے پہلے جب کانا کا صیغہ آ جائے تو یہ ماضی استمراری کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی وہ مسلسل پانی تلاش کر رہی تھی، کسی کام کو لگاتار کرنا، یہ معنی ہوتا ہے۔ وکانت ہاجر تطلب الماء، اور وہ ہاجرہ علیہ السلام مسلسل یعنی لگاتار پانی تلاش کر رہی تھی۔ وتجری من الصفا، اور وہ دوڑ رہی تھی۔ جرا یجری، جرین کے معنی دوڑنا، اسی سے تجری یہ فعل مضارع سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ وتجری، جس کا فاعل کون ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ وتجری، اور وہ دوڑ رہی تھی، من الصفا، صفا سے، الی المروہ، مروہ کی طرف۔ ومن المروۃ الی الصفا، اور مروہ سے صفا کی طرف۔ ونصر اللہ ہاجرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کی۔ نصر ینصر، نصر میں مدد کرنا، اسی سے نصر اللہ، اللہ نے مدد کی ہاجرہ علیہ السلام کی۔ ونصر اسماعیل، اور اللہ نے اسماعیل کی مدد کی۔ فخلق لہما ماغن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے، لہما معنی ان دونوں کے لیے پانی پیدا کر دیا۔ خلق یخلق خلقا معنی پیدا کرنا، اور خلق کا فاعل کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے پانی پیدا کیا۔ وخرج الماء من الارض، اور پانی نکلا، کہاں سے نکلا؟ من الارض، زمین سے۔ خرج یخرج، خروجن کے معنی نکلنا، اسی سے خرج ہے یہ۔ وخرج الماء، اور پانی نکلا، من الارض، زمین سے۔ وشرب اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا۔ وشربت ہاجر، اور ہاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا۔ وبقی الماء، اور پانی بچ گیا۔ فکان بیر زمزم، تو وہ کیا ہو گیا؟ زمزم کا کنواں بن گیا۔ کان یکون، کون بنا؟ ہونا یا بننا ہوتا ہے، تو اسی سے فکان، تو وہ ہو گیا، کون ہو گیا؟ یہ پانی کیا بن گیا؟ بیر زمزم، زمزم کا کنواں، تو زمزم کا کنواں بن گیا۔ فبارک اللہ فی زمزم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی، کس میں؟ فی زمزم، زمزم میں۔ وہذہ ہی البیر التی یشرب منها الناس، اور یہ وہی کنواں ہے جس سے لوگ پیتے ہیں، یہ وہی کنواں ہے جس سے لوگ پیتے ہیں۔ التی، یہ کیا ہے؟ موصول ہے، جس کے معنی جو کے آتے ہیں، اور ہر موصول کے ساتھ ایک صلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا بھی صلہ ہے۔ جو منہا میں جو ہا ضمیر ہے وہ التی موصول کا صلہ ہے، جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو یہی وہ کنواں ہے جس سے لوگ پیتے ہیں۔ یشربو کا فاعل کون ہے؟ الناس۔ کہاں پیتے ہیں؟ فی الحج، حج میں۔ ویأتون بماء زمزم، اور وہ زمزم کے پانی کو لے آتے ہیں، الی بلدہم، اپنے شہروں تک، اپنے شہر لے جاتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں۔ عطا یاتی، اتیان کے معنی ہوتا ہے آنا، اور باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لے کر کے آنا۔ تو اور یاتون میں جو ہم ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ناس کی طرف، یعنی لوگ
زمزم کے پانی کو لے آتے ہیں الی بلدہم اپنے شہروں تک۔ حل شربت ماء زمزم، کیا آپ نے زمزم کا پانی پیا ہے؟ حل شربت، کیا آپ نے پیا ہے ماء زمزم، زمزم کا پانی؟